صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ لبیک یا حسین علیہ السلام۔ حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ماہ محرم کے سلسلے میں ڈی جی پی اتر پردیش کی جانب سے ایک گائیڈ لائن آئی ہے، اور وہ گائیڈ لائن بڑا ہی اپتی جنک گائیڈ لائن ہے اور تمام دنیائے انسانیت کو دل دکھا دینے والی گائیڈ لائن ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ محرم تہوار نہیں بلکہ محرم ایک سوگ کے اعتبار سے منایا جاتا ہے، اور محرم پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھوٹے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام کی یاد میں ساری دنیا میں منایا جاتا ہے۔ جہاں جہاں انسان رہتے ہیں وہاں محرم منایا جاتا ہے۔ ہمارے مہان بھارت میں بھی خالی مسلمان ہی نہیں بلکہ ہمارے ہندو بھائی، سکھ بھائی، عیسائی، تمام مذہب و ملت کے افراد، حد یہ ہے کہ وہ افراد بھی محرم کا احترام کرتے ہیں جو کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے، جو کمیونسٹ کہلاتے ہیں، وہ بھی محرم کا احترام کرتے ہیں اور محرم کو سوگ کا مہینہ جانتے ہیں۔ مجھے بہت ہی زیادہ افسوس ہے اس بات پر کہ اس مہان بھارت کے اندر کہ جہاں آنے کی امام حسین علیہ السلام نے تمنا کی تھی کہ مجھے بھارت چلا جانے دو، اس مہان بھارت کے ایک مہان صوبے، مہان پردیش اتر پردیش کے ایک ذمہ دار ہستی یعنی ڈی جی پی اتر پردیش نے ایک بیان جو جاری کیا ہے، جو ایک گائیڈ لائن جاری کی ہے، اس میں محرم کو لے کر کچھ ایسی باتیں لکھی ہیں کہ جو بالکل سرے سے اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ جیسا کہ انہوں نے اپنی گائیڈ لائن کے اندر یہ بتایا ہے کہ محرم کے اندر جو پروگرامز ہوتے ہیں اس کے اندر تبرع کیا جاتا ہے۔ تبرع ہمارا جزء ایمان ضرور ہے، لیکن محرم میں کہیں پر بھی تبرع نہیں کیا جاتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے، لکھا ہے کہ پتنگوں کے اوپر اپتی جنک باتیں لکھ کر اڑایا جاتا ہے۔ اس کا ثبوت کہاں ہے ان کے پاس؟ کیا ان کے پاس کوئی ایسی ایف آئی آر موجود ہے کہ جس میں اتر پردیش کے اندر یا پورے بھارت کے اندر کہیں کے اوپر اس طرح کا کوئی کام کیا گیا ہو؟ میں ان کے اس بیان کی، ان کے اس گائیڈ لائن کی پرجوش مذمت کرتا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ ہر وہ شخص جس کے دل میں انسانیت ہے اور جس کے دل میں امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا سا بھی لگاؤ ہے، وہ ان کے اس گائیڈ لائن کی مذمت کرے گا۔ انہوں نے جو چیزیں اس گائیڈ لائن میں لکھی ہیں اور جو چیزیں بیان کی ہیں، ان کا وجود جو ہے وہ محرم میں نہیں پایا جاتا۔ محرم ایک غم کا تہوار ہے، ہم سینہ زنی کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، ہم محرم کے اندر تعزیے اٹھاتے ہیں، امام حسین السلام کی قربانی کی یاد کرتے ہیں، ہم سلیلے پیاسے انسانوں کے لیے پانی کا انتظام کرتے ہیں، بھوکے لوگوں کے لیے ہم لنگر کا انتظام کرتے ہیں، ہم کھانا تقسیم کرتے ہیں، ہم محرم کے اندر کسی کی دل آزاری نہیں کرتے۔ ہاں، محرم جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف ایک صدائے احتجاج ہے۔ ساری دنیا میں جو محرم منایا جاتا ہے وہ دہشت گردی کے خلاف صدائے احتجاج ہے، آتنکواد کے خلاف وہ ایک تحریک ہے جو محرم کی شکل میں ہم انجام دیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں جو قربانی پیش کی تھی، جو شہادت پیش کی تھی، اس کا سبب یہ تھا کہ یزید جیسا ظالم اور جابر اور بدکار بادشاہ انسانیت کو تباہ کر رہا تھا، برباد کر رہا تھا۔ اس کی دور حکومت میں زنا عام تھا، شراب خوری عام تھی، لوٹ مار عام تھی، عزت دار لوگوں کو بے عزت کرنا یہ اس کا ایک اہم عمل تھا۔ اس کے خلاف امام حسین علیہ السلام نے آواز اٹھائی، اور اس کے بعد لشکر یزیدی نے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کو کربلا کی جلتی ہوئی ریت کے اوپر بے جرم و خطا بھوکا پیاسا قتل کر دیا۔ حق یہ ہے کہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 مہینے کے
بچے کے گلے پر تیر مار کے اس موقع پر جب امام حسین یہ کہہ رہے تھے بچہ پیاسا ہے اسے پانی پلا دو، تیر مار دیا اور بچے کو شہید کر دیا۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ جس ملک میں امام حسین آنے کی تمنا کر رہے ہیں اسی ملک کے ڈی جی پی، ایک ذمہ دار ڈی جی پی نے جو اتر پردیش کے ہیں، انہوں نے ایسی باتیں کہی ہیں جس سے خالی ہمارا دل نہیں دکھا ہے بلکہ ہر محرم منانے والے کا دل دکھا ہے۔ کیا آپ، میں ڈی جی پی صاحب سے گزارش کروں گا کہ تھوڑا محرم کے بارے میں معلوم کیجئے، یوٹیوب کے اوپر محرم کو آپ دیکھیے، آپ جانبدار افراد سے دریافت کیجئے کہ محرم کے اندر کیا ہوتا ہے۔ محرم کے اندر بھوکوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، پیاسوں کو پانی پلایا جاتا ہے، لوگوں کی خدمت کی جاتی ہے۔ یوم امام زین العابدین منایا جاتا ہے کہ جس کے اندر بیماروں کی سیوا کی جاتی ہے۔ محرم جو ہے وہ اچھل کود کا مہینہ نہیں ہے، نہ اس کے اندر کوئی گانجا شراب پی کر کوئی عمل انجام دیتا ہے، بلکہ محرم کے اندر محرم اتنا پوتر مہینہ ہے کہ اسلامی کیلنڈر میں 4 مہینے جو پوتر کہلاتے ہیں، پاک مہینے کہلاتے ہیں، عزت و احترام کے مہینے کہلاتے ہیں، اسی میں ایک مہینہ محرم کا بھی ہے۔ اور محرم اتنا بڑا مہینہ ہے کہ ہمارے دیش کے وہ بزرگ جنہی نے انگریزوں کو بھگایا اور ہمارے دیش کو غلامی سے آزاد کرایا، وہ بھی یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ ہم نے کربلا سے سبق سیکھا ہے، کربلا سے درس لیا ہے۔ ڈی جی پی صاحب آپ کبھی غور کیجئے، جس محرم کے اوپر آپ انگلی اٹھا رہے ہیں وہ اتنا پاک مہینہ ہے اور اتنا سندیش دینے والا مہینہ ہے، اچھائی کا سندیش دے رہا ہے کہ ہمارے موجودہ پرائم منسٹر جو ہیں جناب نریندر مودی جی، وہ بھی محرم کے پوتر پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں۔ آپ نے ہمارے دلوں کو دکھایا، آپ نے ہمارے قلب کو، ہمارے دلوں کو جو ہے وہ غمگین کیا اپنی ایسی گائیڈ لائن پیش کر کے۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ ڈی جی پی صاحب اپنی گائیڈ لائن کو، جس میں انہوں نے محرم اور محرم میں ہونے والے پروگراموں کے اوپر اعتراض جتایا ہے، اس کو واپس لیں اور تمام دنیا انسانی سے وہ معافی مانگے۔ میں لفظ انسان اس لیے کہہ رہا ہوں کہ محرمی کا ایک ایسا موقع ہے، ایک ایسا سندیش ہے محرم کا کہ جس کے اندر کوئی بھی مذہب کا تعلق نہیں ہے کہ صرف شیعہ محرم منائیں گے یا سنی محرم منائیں گے یا مسلمان محرم منائیں گے، بلکہ محرم وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر ہمارے ہندو بھائی بھی، ایسی آبادیاں بھی ہیں جس میں ہمارے ہندو بھائی محرم کے مہینے میں کوئی خوشی کا پروگرام نہیں کرتے ہیں۔ ایسی آبادیاں بھی اسی اتر پردیش کے اندر موجود ہیں۔ سینکڑوں کی تعداد میں میں آپ کو نام بتا سکتا ہوں، جگہیں بتا سکتا ہوں کہ جہاں محرم کے سلسلے میں ہمارے ہندو بھائی جو ہیں وہ مجلسیں برپا کرتے ہیں، زنجیر کا ماتم کرتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کا تعزیہ اپنے سر کے اوپر رکھتے ہیں۔ ڈی جی پی صاحب، میرے علم میں ہے ایسے افراد بھی کہ جو محرم کا تعزیہ سول ڈریس میں اپنے سر پہ رکھ کے ادا خانے کے اندر رکھتے ہیں، صرف اس لیے کہ ان کی ماں نے منت مانگی تھی، امام حسین علیہ السلام سے دعا کی تھی کہ مجھے اولاد دے دے، تو اللہ نے انہیں بیٹا دیا، تو انہیں نے بیٹے کو نصیحت و وصیت کی کہ کہیں بھی پوسٹنگ ہو، جب محرم آئے تو تعزیہ ضرور سجانا، تعزیہ ضرور رضا خانے میں رکھنا۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ آپ ڈی جی پی ہونے کے باوجود بھی اتنے اہم مسئلے پر آپ کی نابلدی، آپ کو اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ میں آپ کی جو گائیڈ لائنز ہے اس کو پڑھنے کے بعد مجھے یہ معلوم ہوا، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ آپ نے صرف آنکھیں بند کر کے اس پر سگنیچر کر دی۔ نہ جانے آپ نے کس یزیدی سے اس گائیڈ لائن کو تیار کرایا جو محرم کا دشمن ہے۔ اور یاد رکھیے، جو محرم کا دشمن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آتنکواد کا ساتھ دے رہا ہے۔ محرم آتنکواد کے خلاف ہے۔ ہمارے ہندوستان کے مہان پرشوں نے محرم کے سلسلے
سلسلے میں بہت سی باتیں کہی ہیں جو دل کو چھو جانے والی ہیں. یہ پہلی بار میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر جب سے ہندوستان آزاد ہوا ہے پہلی بار کسی ذمہ دار کی طرف سے محرم کے سلسلے میں ایسی نازیبا باتیں کہی گئی ہیں. میں مذمت کرتا ہوں اس بیان کی، اس گائیڈ لائن کی کہ جس میں توہین ماہ محرم کیا گیا ہے. محرم غم کا مہینہ ہے، سوگ کا مہینہ ہے، تعزیت کا مہینہ ہے، غصے کا مہینہ ہے، پیاسوں کو پانی پلانے کا مہینہ ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانے کا مہینہ ہے، کمزوروں کی مدد کرنے کا مہینہ ہے، بے علاج لوگوں کا علاج کرانے کا مہینہ ہے. اس کے اندر ایسی لغو باتیں مت کہیے. کہیں پر بھی آپ نے جو اپاتی جنک باتیں، آپ نے جو قابل اعتراض باتیں لکھی ہیں، آپ کے پاس کیا کوئی اس کا ثبوت بھی ہے؟ مجھے بہت افسوس ہے. میں آپ کی خدمت میں ایک واقعہ عرض کر دوں. میں ڈی جی پی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ذرا اپنے مہان بھارت میں دیکھیں. کوئی صوبہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ہمارے ہندو بھائی بھی جو ہے وہ عزاداری نہ کر رہے ہوں، محرم نہ منا رہے ہوں. محرم خالی مسلمانوں کا ایک پروگرام نہیں ہے، محرم خالی مسلمانوں کا ایک سوگ کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ محرم ہر بھارتی منا رہا ہے، ہر انسان منا رہا ہے. میں نے ایک موقع پر ایک بات کہی تھی جو میں دہرانا چاہتا ہوں. مجھے ایک مہاراشٹر میں ایک جگہ پر تقریر کرنے کا شہر بمبئی میں موقع ملا جہاں ہمارے ہندو بھائی بہت کثیر تعداد میں جمع تھے. میں نے تقریر یہ کی، اس میں ایک جملہ یہ کہا کہ اے میرے بھائیوں، آپ نماز ہمارے ساتھ نہیں پڑھتے، روزہ ہمارے ساتھ نہیں رکھتے، آپ زکات ہماری طرح نہیں دیتے، آپ مسجدیں ہمارے ساتھ نہیں بنواتے، آپ قرآن ہمارے ساتھ نہیں پڑھتے، لیکن جب محرم کا یہ سوگ کا مہینہ آتا ہے تو آپ ہمارے ساتھ محرم میں شامل ہوتے ہیں. اس کا سبب کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز کا پڑھنا، روزے کا رکھنا، زکات کا دینا، مسجدوں کا بنوانا، مسجدوں میں جانا، قرآن کا پڑھنا، یہ مسلمان ہونے کی دلیل ہے. مگر محرم کا احترام کرنا، حسین کا غم منانا جو ہے وہ ہے انسان ہونے کی دلیل. جس کے دل میں انسانیت کا دل ہے وہ محرم کی مخالفت نہیں کرے گا بلکہ محرم کا احترام کرے گا. میں 2021 کی جو گائیڈ لائن آئی ہے محرم کے سلسلے میں ڈی جی پی صاحب کی جانب سے، اور اس میں جو محرم پر اعتراض کیے گئے ہیں اور محرم پر کے پروگراموں کے اوپر اعتراض کیا گیا ہے، میں اس کی مذمت کرتا ہوں. اور جو چیزیں اس میں لکھی گئی ہیں اس کا وجود نہیں ہے کوئی، اور کوئی ایسا کام نہیں ہوتا ہے کہ جس سے کسی انسان کی دل آزاری ہو یا کسی مذہب کی دل آزاری ہو. محرم جو ہے امن و سکون کا پیغام ہے. میں گزارش کروں گا آپ سبھی سے، سننے والوں سے، کہ آپ کے جو محرم کے تجربات ہیں آپ اسے شیئر کیجئے اور بتائیے کہ محرم امن و سکون کا مہینہ ہے یا نہیں ہے، محرم انسانیت کو زندگی دینے کا مہینہ ہے یا نہیں ہے. تو محرم میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی ہے کہ جس سے کسی کی دل آزاری ہو. اور جہاں تک انسانی تحفظ کی بات ہے، پچھلے سال بھی لاک ڈاؤن کا زمانہ تھا اور کورونا کا ماحول چل رہا تھا. ہم نے حکومت کی طرف سے دی ہوئی گائیڈ لائن کا پالن کیا اور ہم نے ہر وہ کام کیا کہ جس سے انسانیت کو سکون ہو اور ہمارے ذریعے کسی کی جان خطرے میں نہ پڑے. کیونکہ ہمارے آقا حسین علیہ السلام نے بھی انسانیت کو بچانے کے لیے قربانی دی ہے، انسانیت کو مٹانے کے لیے قربانی نہیں دی ہے. محرم انسانیت کو بچانے کا پیغام ہے. میں پھر سے ڈی جی پی صاحب کے بیان کی مذمت کرتا ہوں اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اس قسم کا کوئی بیان آپ کی طرف سے کوئی گائیڈ لائن جب جاری ہو تو اسے آپ ذرا پڑھ بھی لیا کیجئے اور اس کے بعد اس پر غور و فکر بھی کر لیا کیجئے. مجھے یقین ہے کہ کسی ایسے نے گائیڈ لائن تیار کی ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کا دشمن ہے اور یزیدی فرقے سے تعلق رکھتا ہے.